ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ العلی العظیم الکبیر الاکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نوره الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله وصحبه. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مفتی کرناٹکا حضرت علامہ مفتی محمد انور علی صاحب حشمتی رضوی مدد اللہ العالی کی خدمت میں ایک بہت بڑے حادثے کے بعد تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے غم کو ہلکا کر دے اور اپنی رحمت سے ان کے لیے تسلی کے تمام اسباب مہیا فرما دے. رب قدیر ان کی صاحبزادی کو اپنی رحمتوں کے جوار میں بہت اونچے مناصب پر اور جنت کے مخصوص حصے میں مقام رفیع عطا فرمائے اور اس کی قبر کو انوار الرحمت سے منور معطر رکھے. اور ہمارے جتنے بھی احباب اہل سنت کسی غم کا شکار ہیں تو اللہ ان کا بھی مداوع اپنے محبوب کے صدقے میں کرے اور ان سب کو اپنی طرف سے جزائے حسن اور نعم البدل عطا فرما کر ان کے کملائے ہوئے دل کو اللہ تعالی کھلا دے. درود شریف ایک بار اور بھی کر لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ آج کے اجلاس میں ضرور شرکت فرما دیں.
مگر یہاں ان کی حلالت نے ذرا گمبھیر رخ اختیار کر لیا، اس لیے وہ بریلی شریف واپس ہو گئے۔ کئی بار میری اس درمیان بات چیت ہوئی اور اب آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعائے صحت و عافیت اور ان کے فیضان کی برکت کی خوب دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اتنی صحت اور توانائی عطا فرمائے کہ آپ سب لوگ ان کی زیارت سے مسرور بھی ہوں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال بھی ہوں۔ آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عزت کی اور خود ان کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کو ہم نے عزت عطا کی، اور اسی نے جب عزت عطا کی تو عزت کا سبب کیا ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر روپ میں، سب سے بہتر اجزاء اور قوام میں پیدا کیا، اس طرح پر کہ اس کے خزانے قدرت میں جو سب سے بہتر روپ تھا اس نے اپنے محبوب مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اسی روپ کا جلوہ تمام بنو آدم کو بنایا۔ اس سے آپ سمجھیں کہ آپ کی عزت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے رنگ و روپ میں سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلوہ بننے کی شان رکھتے، یہی آپ کے اعزاز کی اصل ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کو، ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ بنانے سے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ تم سب ان کے غلام ہو اور وہ تمہارے آقا ہیں، کیونکہ غلاموں کو آقا ہی کا جلوہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ غلامی کے حلقے میں داخل ہیں وہ لوگ قابل ذکر ہیں اور وہ ایک عزت کے حامل ہیں۔ اس لیے رب العالمین فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، احسن تقویم میں تو پیدا کیا مگر پھر اس کے بعد سب سے نچلے طبقے میں انسان کو ڈھکیل دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو اہل ایمان ہیں اور اعمال صالحہ کے عادی ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب اسفل السافلین کا شکار ہوئے۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اب وہی لوگ قابل اعزاز ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی میں دے دیا، بہت کو جیسے وہ ایمان بھی رکھتے ہیں ان پر اور ان کی اطاعت و غلامی میں اعمال صالحہ کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسی بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی گئی اور فرمایا من یطع اللہ ورسولہ
فقط فاز فوزا عظیما۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے کہ من جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کے رسول کی غلامی میں مصروف ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے گروپ میں ہیں، جو گروپ سب سے بلند گروپ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم اور صدیقی، شہداء اور صالحین کا ہے۔ بے شک سبحان اس سے اب آپ نے بات سمجھ لی ہوگی کہ عزت اسی بنیاد پر ہے کہ آدمی ان چار جماعتوں میں کسی جماعت کے دامن میں واہ بہت خوب تب تو باعزت ہے، اور جو کوئی ان کی اطاعت سے باہر ہوا تو اللہ نے اس کے لیے اسی قرآن میں عذاب مہینہ، ذلت و رسوائی کے عذاب میں مبتلا کرنے کا ذکر فرمایا۔ بے شک تو اب ذلت کس کی، عزت کس کی؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ والذین آمنوا والمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، اس کی ذاتی عزت، سبحان اللہ بے شک، اور عطاؤں سے، عطائے خاص سے اس کے محبوب کی ہے، اور ان کی عطا سے اہل ایمان کی، سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے اب عزت کا تاج ان حضرات کو پہنا دیا گیا کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا، یہ فرمایا دعا کرو، اور وہ دعا نماز کی ہر رکعت میں کرو۔ بے شک جب تم پڑھو گے سورہ فاتحہ تو وہ دعا ضرور سامنے آئی، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، یہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ بہت خوب، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کون سا صراط؟ ایک تو وہ صراط مستقیم ہے جس کو دلی والے نے لکھا، صراط مستقیم الی نار جہنم، وہ، اور ایک صراط مستقیم یہ بھی ہے کہ اسلام ہدایت کی راہ، مگر اللہ نے صراط مستقیم کا بیان یہ نہ فرمایا کہ یہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اسلام پر قائم رکھ، بے شک یہ نہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان فرمایا۔ سبحان اللہ بے شک، بہت خوب، بہت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم، ایک حدیث میں یہ آیا کہ صراط مستقیم هو محمد رسول اللہ صلی اللہ، سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کو ان لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، بہت جن پر احسان ہوا ہے، جن کا چہرہ بھی دیکھ کر کے نحوست نظر آتی ہے، ان پر احسان ہوا ہے۔ احسان ان پر ہوا ہے کہ جتنے بوڑھے ہوتے جائیں اتنی ہی رونق
کو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ان پر احسان ہوا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جس پر احسان کیا وہ غوث اعظم ہیں، سبحان اللہ، وہ صحابہ اور تابعین ہیں، ایسے مجتہدین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، اقطاب ہیں، اوساط ہیں، افراد ہیں، ابدال ہیں، یہ لوگ ہیں غریب نواز ہیں۔ حضرت سیدنا علی حجویری رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی کون؟ یہ علی سیدنا امام علی ماہدی، مخدوم ماہدی رضی اللہ عنہ، حاجی علی امام احمد رضا ہے، سبحان، جن پر اللہ نے ایسا احسان فرمایا کہ جب وہ حیات میں تھے تو خلق خدا پید اٹھا، دنیا سے گئے تو لوگ تب بھی پید اٹھ رہے، سبحان، اور ان کی بارگاہ سے میں جو اللہ کے احسان اور اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کو بھی بول۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پر کیا ہے، چند من قبر کی مٹی ہے، وہاں جانے سے کیا فائدہ، مگر انہیں کیا خبر کہ وہاں کیا چیزیں ہیں، انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی، ورنہ ان کو پتا چلتا کہ اللہ نے ان بزرگوں کی حیات کیسی صاحب اثر رکھی، بے شک با اثر شخصیات، اور ان کی بارگاہ سے ان کو فیض و برکات ملتے ہیں۔ اللہ تعالی نے شہداء کرام کے بارے میں فرمایا وہ زندہ ہے، حفاظ کے بارے میں یہاں تک فرمایا، حدیث میں آیا کہ وہ اپنی قبر میں ہوتے ہیں، اگر انہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا تو قبر میں ان کی لاش زندہ رہے، بے شک سبحان اللہ، اس سے کوئی پراگندگی اور خرابی نہیں آتی۔ اب ذرا آپ یہ سوچئے، جن لوگوں نے قرآن مجید، احادیث کریمہ اور ان سے جو کچھ استنباطات ہیں ان کی حفاظت کی، سبحان اللہ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی فقیہ ولایت سے خالی نہیں، بہت امام الاولیاء، سبحان اللہ، سیدنا شیخ امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ سیدنا علی خواص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی میزان الشریعت کبریٰ میں یہ واقعہ خود انہوں نے اپنے قلم سے تحریر فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک بار قاہرہ کے جامع ازہر میں تھا، انہیں وضو کی حاجت ہوئی تو آپ تشریف لائے اور جامع یعنی ازہر جو جامع مسجد اس کے حوض پر تشریف لائے، اور جیسے ہی وضو کا ارادہ کیا حوض کھل کر کے اٹھ کر کے واپس آنے لگے۔ میں نے عرض کی وضو کرنا تھا، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابھی اس حوض میں ایک شخص بڑا
زبردست گناہ کا ہاتھ ڈال کر کے گیا ہے، پورے اس پانی میں اس کے گناہوں کی غلاظت نظر آ رہی ہے۔ میں لپک کے پڑھا، ایک شخص کو دیکھا تھا، وہیں بیٹھ کے اس نے وضو کیا تھا اور وہ اسی وقت جا رہا تھا۔ لپک کر جامع ازہر کے گیٹ پر میں نے اس کو پکڑا، ٹھہر ادھر، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میرے شیخ فرما رہے ہیں ایسے ایسے۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، کہنے لگا حضور مجھے اپنے شیخ کے پاس لے چلے۔ آیا، اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا اعتراف کیا اور اسی وقت توبہ فرمائی، اور حضرت نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، وہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہ حضور وہ شخص گناہ جس کو آپ نے گناہگار فرمایا یہی تھا، اور اس نے وہاں وضو کیا تھا، تو فرمایا اس کے وضو میں گناہ کر رہے اور وہی اسی سے اس پانی میں گندگی آئی۔ حدیث شریف میں وارد ہوا بندہ جب وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اس کے گناہ دھل کر جلتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کی پلکوں سے بھی اور اس کی جڑوں سے بھی ان گناہوں کو گناہ دھل کر نکل جاتے ہیں جو آنکھوں کی گناہ میں۔ پھر ہاتھ کے بارے میں ذکر کیا، مسح کے بارے میں ذکر کیا، اور قدموں کے دھونے کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ حدیث امام مالک نے موطا میں، امام ترمذی نے اپنی جامع الترمذی میں، امام بہقی نے اپنی سنن میں، اور دوسرے بہت سے ائمہ نے اس حدیث کو تخریج کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں شیخ امام عبد الوہاب شعرانی، میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو یہ فرمایا کہ وضو کا مطالعہ یعنی وضو کر کے جو پانی گرتا ہے، ان کے مذہب کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ وہ ناپاک تو نہیں ہوتا مگر وہ باقی اس سے نہیں کی جا سکتی، اور ایک روایت میں اس طرح سے فرمایا گیا کہ اس کو پینا مکروہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابو حنیفہ ناپاک کہہ رہے ہیں تو ضرور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو فرماتے بے شک ابو حنیفہ صرف فقہ کے امام نہیں تھے، امام فقہ کے نہیں تھے بلکہ وہ اولیاء کرام کے بھی امام، سبحان اللہ، بہت خوب، وہ کہا کہ امام نہیں بلکہ اولیاء کرام کے بھی امام، بہت بڑے صاحب قدر۔ اسی لیے تو یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص ان کی مسجد کے وضو خانے پہ وضو کر رہا تھا، نظر پڑی، وضو کر کے فارغ ہوا تو اس کو بلایا، ادھر آ، تو اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے کہ کس نے آپ سے شکایت کی؟ کہ تیرے وضو کے پانی نے شکایت کی۔ بہت تیرے وضو کا پانی کہہ رہا۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور وضو سے فارغ ہوا، دیکھ لیا تھا آپ نے اس کا مطالعہ، قریب بلا کر کہا تو کفن چوری کرتا ہے، کیا بات ہے، توبہ کر،
آئندہ سے اگر ایسا کیا تو تیری خیریت نہ ہو۔ اس نے کہا آپ سے کس نے کہا؟ فرمایا تیرے وضو کے پانی نے کہا۔ بہت خوب۔ اس طرح سے امام اعظم ولایت کے بھی امام تھے، کرامت کے بھی امام تھے، فقاہت کے بھی امام تھے۔ بے شک۔ اور اب تک ان کی بہت خوب کر سکتا ہوں۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان ائمہ کرام کے اور یا کرام کے دامن میں عقیدت کے ساتھ جو لوگ چپٹے ہوئے ہیں وہ عزت والے ہیں، اور اللہ ان کو ذلت سے محفوظ رکھے گا، اور جو لوگ ان سے باغی ہو گئے ان کی اللہ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے من آگا، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرماتے ہیں من آغانی ولیت فقط آغانی ومن آغانی فقط آغ اللہ ومن آغ اللہ فیوشک جو عذبہ۔ اللہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میرے ایک ولی کو کے بارے میں گستاخی کی تو اس نے میری شان میں گستاخی، اور جتنے میری شان میں گستاخی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی اور اذیت کی بات کی، اور جو اللہ کو اذیت کی اللہ ان سے عذاب ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے اولیاء کی کیا شان ہوا کرتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی توہین کرنے سے اگرچہ آدمی کافر نہیں ہوتا مگر کفر کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب اسے کفر اپنے لپیٹ میں لے، اور انبیاء کرام کی اہانت کرتے ہی آدمی کافر ہو جاتا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی، اولیاء کرام کی تعظیم اللہ کی تعظیم، اور اس میں درجات اونچے ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں الولایۃ ظل النبوۃ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ ولایت در حقیقت نبوت کا جلوہ، بے شک اور ہر نبوت اللہ کا جلوہ خاص، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے عقائد کی کتابیں جیسے شرح مواقف، شرح عقائد اور دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرامت الولی معجزۃ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ سے معجزہ ظاہر کر دیا تو وہ معجزہ، اور نبی نے اپنا معجزہ ولی کے ہاتھ پر بھیج دیا تو ولی کی کرامت ہے مگر اس کے نبی کا معجزہ۔ سبحان اللہ، بہت معجزہ دکھایا، یہ نبی کا نبی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام متکلمین اہل سنت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ نبی آج بھی معجزہ دکھاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت معجزہ دکھاتے ہیں۔ تو یقین سے سمجھ میں آ گیا کہ نبی بالکل حیات ذاتی کہتی، حیات کاملہ، بہت کچھ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ بے شک، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بحث سکے
جو یہ قرآن دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ معنی اس کا کیا ہوا یا صراط الذین انعمت علیہم اے پیارے آقا جن لوگوں پر احسان ہوا وہی تو ہیں جو آپ کے جنہوں نے آپ کی غلامی کا دم بھرا وہی احسان پانے والے ہیں اسی لیے سیدنا بخاری شریف چاہیے سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو جب کاری سخت لگی اور انہیں بالکل اب وہ وقت آ گیا کہ یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے رحلت کرنے والا ہوں تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بلایا جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس اور کہو کہ آپ اپنے حجرے میں رسول پاک کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دیں ام المومنین کے پاس آئے ام المومنین نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چن لی وَإِنِّي لَأُوثِرُ عُمَرَ عَلَىٰ نَفْسِي اور میں عمر کو اپنی جگہ پر ترجیح دوں سبحان اللہ بہت سبحان اس لیے جاؤ اس سے کہہ فرمایا امیر المؤمنین نے جیسے سنا کہ ان کے صاحبزادے کو بتا رہے کہ ام المؤمنین نے یہ جواب دیا فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں کوئی کام اتنا مشکل میرے لیے نہ تھا کہ رسول پاک کے پہلو میں مجھے جگہ مل جائے جہاں مگر نبی نے میرے لیے آسان کر دیا پھر فرماتے ہیں سن لو لوگوں صحابہ کرام کا مجمع لگا فرماتے ہیں سنو میرے اوپر زندگی میں 3 حالات گزرے پہلا حال وہ تھا کہ میں بت پرست کافر مشرک تھا رسول پاک نے جب اعلان ہدایت کیا تو اس وقت میں ان کا ایسا دشمن ہوا کہ اگر میں کبھی قابو پا جاتا تو ان کو شہید کرنے میں کسر نہ چھوڑنا اگر اس وقت میں مر گیا ہوتا تو جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہ تھا بہت پھر فرماتے ہیں دوسرا وقت آیا اللہ نے مجھ کو ہدایت کی اور میں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر میرا حال کیا ہوا رسول پاک پر ایمان لانے کے بعد وَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ وہ بخاری میں یہی الفاظ یہی الفاظ سبحان كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ میں رسول پاک کا غلام اور چاکر بن گیا سبحان اللہ بہت خوب اب ذرا سوچو انہی غلاموں کا نقش قدم ہے راہ سبحان اللہ بہت خوب انہی غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تو جو لوگ اس طرح سے غلامی کا دم کرتے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان کے خلاف ایک لفظ نہ ہو سن نہ سکے بولو چنانچہ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کہ جو اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم الآیہ جس کی تفسیر میں یہ حدیث آئی کہ حضرت سیدنا زبیر ابن عوام اور ایک انصاری میں نہر سے پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا حضرت زبیر ابن عوام کا باغیچہ اور انصاری کا باغیچہ اس کے بعد اور نہر زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے باغ کے پاس سے گزرے
سچائی والی نہر. تو حضرت زبیر ابن عوام نے اپنے باغ کی سچائی کے لیے نہر سے ایک راستہ بنایا. انصاری آیا، زبیر اپنی طرف پانی روک دو، پہلے میرا کھیت ادھر پانی گھوم کے جائے گا، پہلے میرا کھیت کھینچ لینے دو، اس کے بعد. انہوں نے کہا نہر کے قریب میرا ہے، میرا باغ، اس لیے پہلا میرا اور تیرا دور ہے تو تیرا حق باغ میں. اس نے کہا کہ نہیں. تو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مقدمہ لے جانے کا دونوں نے فیصلہ کیا کہ جو سرکار فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. فیصلہ رسول پاک نے فرمایا کہ چونکہ ان کا باغ نہر سے بالکل ملا ہوا ہے، اس لیے ان کو کھینچ لینے دو، بعد میں تم اپنا باغ کھینچ لینا. تو اس کو یہ انصاری کو فیصلہ یہ پسند نہ آیا. اب اس نے کہا چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ لے چلے. انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے فیصلے کے بعد ان کے فیصلے کیا ضرورت کہ نہیں، ذرا چلو وہاں پر فیصلے. اس نے سوچا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے حق میں ضرور فیصلہ کر دیں گے. پہنچے دروازے پر، پکارا، آئے، کہ میرے اور ان کے درمیان کھیت کے باغ کی سچائی کا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کریں. تو زبیر ابن عوام نے کہا ذرا ٹھہر جائیے، یہ مقدمہ لے کر ہم گئے تھے رسول پاک کی خدمت میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، لائے اندر سے تلوار، اس کا سر قلم کر دیا. صرف اس لیے کہ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد میرے یہاں اپیل لے کر آیا. کیا بات، بہت یہ آقائے کائنات کی صراحتاً توہین نہ تھی، مگر توہین کا پہلو تو حضرت عمر نے اس کا سر قلم کر دیا. حضرت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی. آپ نے حضرت عمر کو بلوایا اور کہا تم نے اس انصاری کو قتل کر دیا. کہ یا رسول اللہ وہ انصاری نہیں تھا، وہ منافق تھا، اس کے دل میں ایمان نہ تھا. میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ آپ کے فیصلے پر اپیل کے لیے میرے یہاں آیا تھا. یا رسول اللہ لا وربک بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یا رسول اللہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے سارے اختلاف میں حاکم مطلق نہ مانیں. بے شک بہت خوب، سبحان اللہ. اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر ذرا بھی کبھی نہ پائے. وَيُسَلِّمُوا لَكَ تَسْلِيمًا، اور آپ کے حوالے کر اپنا سب کچھ، اپنا دل، دماغ، اپنا سارا کام کر سب آپ کے حوالے. يُسَلِّمُوا لَكَ تَسْلِيمًا. ہاں، اب سمجھ میں آ گئی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں ادنا گستاخی پر جن لوگوں کو ایسا جلال آتا ہے وہ حقیقت میں رسول کی غلامی میں بہت سبحان.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور محدث کبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بنیت الطالبین میں تمام مذہبوں کا اور رسول پاک باتوں سے انحراف کرنے والوں کا، اس کی مخالفت کرنے والوں کا باقاعدہ خوب رد کیا اور فرمایا جو لوگ اس سے دوستی کرے وہ میرا نہیں، وہ میرا نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اب ذرا آپ سوچو کہ رسول پاک جس سے بیزار ہے وہ اپنے کو 1,00,000 مرتبہ قادری کہے، قادری ہے، بہت کو بے شک وہ لکھے قادری تو قادری نہیں ہے، چھاپے تو قادری نہیں ہے، اشتہار بانٹے تب بھی قادری نہیں، قادری ہو سکتا ہے، قادری نہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور محدث کبیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی کا دربار تو وہ ہے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی کے فضائل و کمالات اور احکام بالکل سند طرح بے شک صحیح ترین اور حسان روایتوں کی جو جمع کی گئی ہے، کیا ہے؟ بہجت الاسرار ہے، جس کی تاریخ امام ابن حجر عسقلانی ہے، جس کی تاریخ ذہبی جیسے نے کی، جس کی تاریخ کتنے بڑے بڑے بزرگوں نے کی کہ یہ کتاب پڑھی 2,000 سال کا صحیح ترین، اس نے سرکار غوث پاک سے تواتر کے ساتھ یہ روایت نقل کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ منبر پر فرما رہے ہیں کہ قدمی حاضر علی رقبت کل ولی، سبحان، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کے خلیفہ اکرم سیدی علی ابن حجر رضی اللہ تعالی جو غوث پاک کے بڑے زبردست خلیفہ، وہ فرماتے کہ میں اس وقت ممبر شریف میں بالکل چپکا ہوا بیٹھا تھا، جیسے یہ الفاظ غوث پاک نے ادا کیے، جب میں نے اپنا سر ممبر کی سیڑھی سے رکھا اور غوث پاک کا قدم دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا، وہ فرماتے ہیں یہ سوچ کے رکھا کہ اگر میں ولی نہیں ہوں اور قدم پڑ جائے تو ولی کی بہت مگر میں دیکھتا کیا کہ ولایت کے درجات تیزی کے ساتھ نیچے ہوتے گئے، کش کی کیفیت آنے لگی، عرش کے قریب تک میرا میں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ کون؟ سیدنا علی بن حجر ہے، سیدنا غوث پاک کے زمانے کے ایک بزرگ سیدنا شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں شیخ المغارب اور غوث پاک کو شیخ المشارق، سبحان، یعنی پچھم کے شیخ اور بزرگ محمد مغربی اور پورب کے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، سبحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا سوچو ان کی بات سچی ہے، بہجت الاسرار اٹھائی اور نفحات الفقہ امام جامع علی رحمت اس کو اٹھائی
اس میں فرما دونوں کتابوں میں، اور اس کے علاوہ وہ تب نزہۃ الخاطر فی تذکر الشیخ عبد القادر ملا علی قاری علی رحمت، اس میں بھی آپ پڑھیں۔ اور اسی طرح محدث دہلوی، شیخ محدث دہلوی مولانا عبدالحق دہلوی علی رحمہ، ان کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شیخ محمد مغربی علی رحمہ اپنے مریدوں اور خلفاء کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم والی و صحابی بارک بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں سن لو، فرماتے ہیں ان الفاظ، اللہم انی سمعت و اطعت، اے اللہ میں نے بات سن لی اور گردن جھکا دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے دو لفظ اور، اللہم انی اشہدک اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں بے شک کہ میں نے بات سن لی اور گردن جھکا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خلفاء میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے عرض کی، حضور خاموشی کا عالم طاری تھا، کوئی بات نہ ہوئی، آپ نے یہ کس بات پر بات کہی کہ میں نے سن لیا اور گردن جھکا لی، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ تو مسکرا کے فرماتے ہیں سنو، شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت بغداد میں ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں بہت کو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں پر الہام، بہت تمام اولیاء کے دلوں پر الہام ہوا کہ گردنیں جھکاؤ، فوراً میں نے گردن جھکائی اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، سارے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بات سن لی اور سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے غوث نے بالا تیرا، ان کے اونچوں کے سروں سے قدم آنا، سبحان اللہ۔ بے شک اس لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جدی علی مریدی کالسماء علی الارض، جیسے آسمان پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اسی طرح میرا یہ ہاتھ میرے تمام مریدوں کو اب مریدوں کے اوپر جامیانِ رحمت بنا اپنے گھیرے میں لیے۔ سبحان، فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید ڈرنا مت، میرا پروردگار رب العالمین ہے۔ سبحان، اقالی رفعتا نلت المنال، میں نے بڑے اونچے اونچے درجے پائے، اس نے مجھے عطا کی۔ نلت المنالی، میں نے بہت اونچا منصب پایا ہے، بے شطر جو چاہ کروں۔ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک مریدی، فرماتے ہیں مریدی لا تخف واجن فإنی عدو قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی بھی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جب تلوار اٹھاتا ہوں تو میری تلوار نشانہ نہیں خطا کرتی، بہت بالکل صفایا کرتی تھی۔ بے شک فرماتے ہیں اے میرے بدخواہو سن لو، انا القتال انا السجاد، اگر تمہیں غوث پاک کی امان میں رہنا، ان کے شامیانے میں رہنا، ان کے دستے کرم کے سائے میں رہنا، تو بد مذہبوں سے بچ جائے۔ بے شک، اور اگر قدم پھسلا تو اس شامیانے سے باہر ہو۔ یاد رکھو
کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تمام بندوں کو ولایت بانٹتا ہوں، ان کو مرتبے دیتا ہوں، غوث میں بناتا ہوں، کتب میں بناتا ہوں، بہت ابدال میں بناتا ہوں، اوتاد میں بناتا ہوں، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ چشتی دوسر نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا موت، ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا موت۔ اس لیے عزیزان ملت اسلام کا بچی اپنے آپ کو حفاظت کرنے ایمان میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ذکر بلوے ذکر وہ تو تلاوت اور ابھی اس پر کوئی بات نہ ہوئی اور وقت کا عرض کر دیتا ہوں چند چیزیں یاد رکھو کہ یہ اولیاء کرام کا ذکر یہ ہے رسول اللہ کا اور اللہ کا ذکر۔ حدیث ابن ابی دنیا نے تقریر فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ میرا رب فرماتا ہے ان اولیائی من عبادی و احبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکری۔ میری مخلوق میں میرے محبوب کون لوگ ہیں اور میرے بندوں میں میرے ولی کون لوگ؟ فرمایا میرے محبوب وہ لوگ ہیں میرے ولی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کرو تو میرا ذکر اور میرا ذکر کرو تو ان کے ذکر کے بغیر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب کی ترجمانی ہو گئی جو خلق خدا کی زبان تک جاری ہے کہ ولی وہ ہے جس کو یاد کرنے سے خدا یاد آئے، جس کو دیکھے سے خدا یاد آئے، ان کی یاد آئی تو اللہ کی یاد آئی۔ اب اور رسول پاک یاد کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا۔ بریلی والوں نے اونچا نہیں کیا، یہ بغداد والوں نے اونچا نہیں کیا۔ اے پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا، بے شک ہم نے اونچا کیا تو پھر بغداد والے بھی اونچا کر رہے ہیں، بے شک بریلی والے بھی آپ کا ذکر بڑھا کر خود کو اونچا بنا۔ سبحان اللہ۔ جو ذکر کرے وہ اونچا ہوگا۔ اس لیے حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں نے آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف اپنے اشعار نادیہ اشعار سے نہیں کیے بلکہ جب اپنے اشعار کو قابل تعریف بنانا ہوا تو اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت خوب، یعنی نادیہ اشعار پڑھتا ہوں تو رسول اللہ کی تعریف کیا حق ادا ہوگا۔ در حقیقت میری ذات قابل ذکر ہو جاتا، یہ قابل تعریف ہو جاتا، یہ رسول پاک کے صحابی بول رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا سوچو کہ حضرت رسول پاک کا ذکر کتنا اونچا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جانتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد پہلے تو مکہ ہی میں رہتے تھے اور رمضان سن 8 میں مکہ فتح، اس وقت سے رسول پاک کی خدمت میں رہتے، کتنی عمر ابھی جوان بھی نہ ہوئے، ارے فتح مکہ کے وقت کیا جوان ہوتے۔ فرماتے ہیں بخاری ہی میں ہے، بخاری کتاب العلم میں
ان کی حدیث فرماتے ہیں مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک نماز پڑھا رہے تھے میدان میں، من غیر جداری، سامنے کوئی دیوار نہ تھی، میدان نماز پڑھا رہے تھے۔ میں آیا، اپنی گدھی پر بیٹھ کر میں نے گدھی کو سامنے چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وَإِنِّي قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْلَامَ، اور میں بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے ابھی قریب۔ حجۃ الوداع سن 10 ذی الحجہ میں، اور ان سے 3 مہینے پر میرے آقا کی وفات تھی۔ ذرا سوچ، ابھی میرے آقا کی وفات شریف میں 3 مہینے باقی ہے اور ابھی یہ بالغ ہیں، تو اب آپ سمجھو کتنی کم عمر، کتنی عمر کم، اور سن 8 میں حضور کی خدمت میں آئے، 2 سال چند مہینے سرکار کی خدمت میں ان کو موقع ملا۔ بخاری میں ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ میں نے حضور کے وضو کا پانی رکھ دیا، آپ تشریف لائے، دیکھا وضو کا پانی رکھا ہے، فرمایا من وضع هذا الماء، یہ پانی کس نے رکھا؟ تو خبر دی گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ فاخذنی وضمنی الی صدری، حضور نے پکڑ کر مجھے سینے سے لگا، بہت سبحان اللہ، وقال، اور زبان مبارک کی یہ دعا، اللہم علم الکتاب وتاویل القرآن وفقہ فی الدین، اے اللہ انہیں قرآن سکھا دی اور قرآن کے بھید بتا دی، بے شک، اور اے اللہ انہیں دین کا فقیہ بنا دی۔ بہت خوب۔ وہ عبداللہ ابن عباس اس حدیث میں نہیں، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ باندھنے کی اگر رسی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت۔ ہم لوگوں کو تو قوت ہی نہیں مل رہا تھا، موبائل لگا لگا کے پوچھ کر کے سمجھ گیا، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اوراق لگتے ہیں، مگر وہ فوراً قرآن میں اپنے اونٹ باندھنے کی وہ، بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سیدنا ابن عباس کا پیغام تو یہ ہے کہ ہماری سوئی اگر گم ہو جائے تو ہم وہ بھی قرآن میں تلاش کر لیں۔ بے شک، وہ عبداللہ ابن عباس جن کو رسول پاک اپنی زبان فیض ترجمان سے اس طرح دعا دی ہے، اور سینہ سے لگا کر سینہ بسینہ علم عطا، بہت بوڑھے ابن عباس فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَيْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، اے پیارے محبوب، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، جو آپ کا ذکر کیا کرے وہ میرا، بہت بے شک۔ اب یہ وہابیہ زمانہ کہتے ہیں کہ یہ بریلی کے لوگ رسول اللہ کا رسول اللہ کی اتنی تعریف، اتنا اونچا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، انہوں نے اللہ کو ناپ دیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ حضرت سیدنا شیخ محمد مولانا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر رسول پاک کی تعریف میں کوئی شخص مبالغہ کرے تو کیا حکم ہے؟ مبالغہ کرے تو کیا حکم؟ انہوں نے کہا وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا حضور ہما شما ان کی تعریف میں مبالغہ کرنے سے ہم کافر نہیں ہوتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ بہت بڑے مفتی ہے اور الف کا نام لکھ نہیں جانتا، تب بھی زیادہ سے زیادہ ہم کو فاسق کہا جائے گا، کوئی کافر تو نہیں کہتا، اور رسول پاک کی تعریف میں مبالغہ کر دیں تو کافر ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں
کہ تم سمجھا ہی نہیں میری بات. رسول اللہ کو کی تعریف میں کما کانا حق بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رفیقان ملت عزیزان گرامی. اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا اونچا کیا کہ جو ان کا ذکر کرے وہ اونچا ہو جائے اور جہاں ذکر کیا جائے وہ جگہ اونچی ہو جائے, قابل تعظیم و تعریف ہو جائے, اور جو الفاظ ان کے ذکر میں نکل جائیں وہ بہت اللہ کے یہاں مقبول. حضرت سیدنا شیخ وقت مولانا عبدالرحمن دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک تفصیل بتائی اس بات کی کہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے پیارے محبوب, آپ اعلان کرنے کہ اگر یہ سارے سمندر دنیا کے اگر ان سب کو روشنائی بنا کر کلمات رب لکھا جائے تو سب سمندر روشنائی کے طور پر استعمال ہوتے ہوتے خشک ہو جائیں گے, مگر کلمات رب ختم نہیں. فرماتے جانتے ہو وہ کلمات رب کیا ہیں؟ وہ رسول اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. بے شک سمندر ان کی تعریف میں سیاہی بن کر خرچ کیے جائے تو ان میرے آقا کا ذکر ختم ہی نہیں ہو سکتا. لا يمكن السلام کما کان حق بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. رفیقان ملت, میرا وقت تمام ہو گیا, مگر میرا وقت تمام ہونے کا مطلب ہے یہ کہ یہاں پر تمام وقت اب میں آپ حضرات سے اخیر میں یہ گزارش کرتا ہوں 11 بجے تک دنیا اب 80 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. 80 سال کے بوڑھے کو کتنا یہ کرائیے گا. اچھا درود شریف یاد ہو. اللہم درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اللہ اتنا اونچا کیا, اتنا اونچا کیا. سبحان اللہ. پورا قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کا کلام, کوئی انسان اس کا کلام اس کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ویسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور یہ کلام ایسا ہے کہ جس نے چیلنج کیا کہ اگر جن و انس مل کر اس کی جیسی ایک سورہ بنا تو بنا کر لائیں. اب کوئی اس کی مثال پیش کرنے پر قادر نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اس کے بارے میں, ارشاد فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے لوگو, اگر تم لوگ اس شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے جیسی, اس کی صورتوں کی جیسی ایک سورہ بنا کر لاؤ. سورہ بقرہ جیسی بڑی نہیں بلکہ کسی بھی سورہ کے برابر ایک سورہ لاؤ. جتنا آتا ہے نا اس کے برابر لے لاؤ اور ایک سورہ لاؤ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے سارے مددگار جن و انس سب کو بلا لو اور کرو یہ کام کرو. اگر تم بچے ہو, بڑی کوشش کی گئی مگر کوشش کے بعد کوئی کامیاب نہ ہو سکا. بلکہ ایک روایت ایسی ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ, مکے والے لوگ رسول پاک کی خدمت میں آئے کہ آپ کہتے ہیں میری لائی ہوئی کتاب میں کوئی عیب نکال دیجیے یا اس کی مثال پیش کر دیجیے.
لیجیے تو ہم لوگ مثال تو نہیں پیش کریں گے مگر اس میں بتاتے ہیں فرمایا کیا ہے کہ 3 الفاظ اس کے اندر ایسے ہیں جو فصاحت بلاغت سے گرے ہوئے. ایک لفظ کیا ہے؟ ایک لفظ خطبہ نہیں ہونا چاہیے، مستحسن ہونا چاہیے. اور دوسرا لفظ ہے اس میں کبار کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، کبیر کا لفظ کبیر کا لفظ ہونا چاہیے. اور ایک لفظ ہے عجاب کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، عجیب. سمجھ آیا؟ ہاں، ان هذا لشيء عجاب فرمایا گیا. اصل تقدیرنا ہوا قرآن میں فرمایا گیا. اور اسی طرح اللہ تعالی نے کفار یہ فرمایا کہ یہ کفار اور عجوبت اور یہ عجاب کے لفظ یہ فصاحت بلاغت سے خارج ہے، فصاحت میں آتے نہیں. جب یہ الفاظ بستی نہیں ہوں گے تو آپ کا کلام کیسے بستی ہوگا؟ یہ قرآن بستی نہیں. فرماتے ہیں کون فیصلہ کرے گا؟ میں آپ جیسے کہیں میں نہیں تو بتاؤ کیسے فیصلہ ہوگا. ایک کام کرو، فیصلہ کرنے کے لیے تم لوگ سب سے پرانا عربی زبان کا جو سب سے پرانا ماہر دیہات کا رہنے والا جو عربیت کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شہر والے ادھر ادھر کے آنے والوں سے زبان مخصوص ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ جیسے آج زبان مخصوص ہو گئی کہ اب عربی زبان میں انگریزی کے بہت سے لفظ چلے گئے، اردو کے بہت سے لفظ چلے گئے، ہندی کے لفظ چلے گئے، سنسکرت کے لفظ چلے گئے، مگر وہ پرانی زبان فرمایا ایک بہت ماہر بلیغ آدمی کو تم پکڑ کے لاؤ، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مجھے تصدیق. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے تلاش کر کے ایک بڈھے کو لے آ کر کے حاضر کیا، خوب سکھایا پڑھایا، اتنا انعام دیں گے، اتنی دولت ملے گی، تم کا دینا فصاحت بلاغت کے خلاف میں یہ تینوں لفظ. کیا ٹھیک ہے کہ میں کہہ دوں گا. پہنچے جب رسول پاک کی خدمت میں تو کہتے محمد یہ ہم لے آئے، یہ ہیں. تو حضور سے حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ فیصلہ کرو گے میری بات میرے بارے میں فیصلہ کرو گے؟ ہاں. فیصلہ کرو گے؟ ہاں. فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا، بیٹھ جائے کھڑے ہو جائیں. پھر کھڑا ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، بیٹھ. اب تو ایک تو بوڑھے آدمی کو جو ہی غصہ آتا ہے، اور یہ آئے تھے جج بن کر اور اٹھک بیٹھک کرانا انہوں نے شروع کر دیا. تو اب اس کو تو جلال آ گیا منہ پہ، لعاب بھر گیا اس کے. اب وہ کہنے لگا کہ اتتخذونی ہزوا وانا شیخ کبار ان هذا منك لشیء عجاب. میرا ٹھٹھا بنا رہے، میں اتنا بڑا بوڑھا کوتک اور میرا ٹھٹھا بنا رہے. آپ جیسے خلیل بلندار آدمی کے لیے بڑی عجیب طرح تعجب خیز تھا. اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلہ ہو گیا؟ سن لیا؟ ہاں سن لیا. پھر دیکھو تمہارے یہ فصیح و بلیغ جج صاحب آئے، یہ بھی حضوت بول رہے ہیں. اتتخذونی ہزوا، میرا مذاق بنا رہے ہیں آپ، ٹھٹھا بنا رہے ہیں. اتنا
وَأَنَا شَيْخُ الْكُبَّارِ، کفار بھی بول رہے ہیں، وَإِنَّ هَذَا مِنْكَ شَيْءٌ عُجَابٌ، عجاب بھی بول رہا ہے، بس لٹکائے ہوئے سب چلے گئے، کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ مگر یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سمجھا دیا کہ تم عام حالات میں سمجھتے ہو کہ یہ تینوں الفاظ غیر فصیح ہیں، مگر جس ماحول میں یہ الفاظ فصاحت کا تاج ہے، وہ ماحول میں نے اس کو بیٹھک کے بعد اس کے اوپر تاج بہت اٹھو بیٹھو، تب جلال کا ماحول آئے گا، تب اس ماحول میں یہ کلمات استعمال، اور جب مقتضائے حال کے مطابق کلام ہوتا ہے تب اس وقت آدمی کا کلام بلاغت کی معراج پاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل میں پورا قرآن نکلا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں کیسے ذکر ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں۔ میرے استاد حضور حافظ ملت نے ذکر کیا آپ نے کہ حضور پورا قرآن کیسے ہے، ذرا بتا دیتے آپ کے رسول پاک کا ذکر کیسے ہے۔ فرما نہیں آتا، پڑھو بسم اللہ، پڑھا جانتے ہو اللہ کا کیا معنی؟ بسم اللہ پڑھا تو اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کے معنی خالق کائنات، اللہ کا معنی تمام کمالات کا جامع، تمام کمالات کا جامع یہ ہے۔ سنو، قرآن شریف میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے سرفراز۔ اللہ جس کو کہیں گے اللہ وہ ہے جو محمد کا رب، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ میں آیا بسم اللہ کا معنی کیا ہوا؟ شروع اس کے نام سے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا تاج ہے۔ الرحمن سب سے بڑی رحمت والا، سب سے بڑی رحمت والا رحمان، سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ، سبحان اللہ۔ رحمان کا یہ نام کہ رحمت للعالمین کا پروردگار، یہ رحمان، اور پھر فرمائے الرحیم، تو رحیم کا معنی کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے کو رحیم، اور دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف الرحیم، سمجھ گیا؟ تو رؤوف اور رحیم اس کو فرمایا، مطلب کیا ہے کہ یہ فرمایا کہ رحیم ذاتی میں ہوں اور میری عطا سے رحیم وہ، بے شک مطلب اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ہوا کہ شروع اس اللہ کے نام سے جس نے محمد رسول اللہ تاکہ رسالت سے سرفراز فرمایا اور ان کو رحمت للعالمین سے نوازا اور ان کو مرقع رحمت رحیم بنا۔ تم اب قرآن پڑھتے جاؤ اس طرح سے، تو اب یہ باریکی سے جب پڑھو تو فرماتے ہیں پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا سبحان محبوب کا ذکر کیا۔ اس لیے عزیزان ملت، قرآن کی کوئی مثال نہیں، تو میرے آقا
سرور کائنات کا ذکر بے مثال، بے شک بے مثال۔ کم از کم اتنا تو سمجھو کہ قرآن میں ایک آیت 4 لوگوں کو مل گئی، پڑھنے لگے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے پیارے محبوب آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ میں نے کہا آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے پڑھ تو دی۔ میں نے کہا دیکھو لا تقربوا الصلاۃ پڑھ دیتے ہو، بات تم سکارا کیوں نہیں پڑھتے؟ بہت نماز کے قریب نہ جاؤ، اتنا پڑھ دیا۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نشے کی حالت میں جو ذکر ہے بعد میں کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، تو یہ بات پوری ہوگی۔ تو اے بھائی یہ سب چلو جو بھی موبائل میں ویڈیو وغیرہ کر رہے ہو برائے مہربانی بند کر دیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ تو ہم نے کہا پوری آیت پڑھو۔ یوحی الیہ بدعاء، میں بشر ہوں تمہارے روپ میں، مگر میری شان یہ ہے کہ مجھ پر وحی اترتی۔ سبحان اللہ، بے شک تیرے اوپر بھی وحی اترتی ہے؟ میں نے کہا ہاں بے شک اترتی ہے تیرے اوپر، مگر وحی شیطانی اترتی ہے، اور میرے آقا پر وحی رحمان۔ سبحان اللہ، بے شک وحی رحمان، بے شک۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں پر وحی اتارا کرتے ہیں، وہ وحی کو۔ میں نے کہا سن، تجھے بشر مثلکم یاد آیا اور دوسری آیت یاد نہ آئی جو 17ویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مشرکین کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالی نے وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ ظالم ہے جو چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں۔ رسول پاک طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے بشر ہیں۔ ان کو اللہ نے کیا کہا؟ ظالم کا، اللہ جو چھپ کر کہتے ہیں۔ اب تمہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک آیت پڑھتی کہ کل آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اور یہ آیت نہیں پڑھی کہ اپنے جیسا بشر کہنے والا ظالم ہے، ظالم ہے جو چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ محمد تمہارے جیسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جیسے بشر ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو دنیا جہان کا کوئی محاورہ نہیں، اگر تمہیں محاورہ ہوتا، اس کا علم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے۔ سوچو، میں ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اے اللہ مجھ پاپی کو تو درگزر فرما، میری مغفرت فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کے نعلین مبارک کے صدقے میں، اے اللہ مجھ گناہگار کی مغفرت فرما۔ میرا ایک شاگرد کہیں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، آ کر کے اپنے ساتھیوں کو کہتا سن رہے ہو؟ اکیلے میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے، کہہ رہے تھے میں بہت بڑا گناہگار پاپی ہوں، ایسے استاد کے پاس پڑھنے میں بھلائی نہیں ہے۔ ہاں
چلو بھاگو، یہ بہت بڑے گناہگار پاپی ہیں، اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے خود اقرار کر رہے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا ارے گدھے کہیں کے، یہ تو اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے۔ واہ، بہت خوب، یہ بندگی کا ایک رخ ہے۔ سبحان اللہ، تواضع کی یہ شان ہے، اور تواضع کی شان یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کو حقیر فقیر کہے تو بڑا مانا جاتا ہے، بے شک، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ حقیر فقیر کہے تو اس کو توہین مانا جاتا ہے، خود کہے تو عزت کا کام، دوسرے کہیں تو ذلت کا، بے شک، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایسی، میں نے اسی لیے ایک موقع پر ایک مرتبہ تقریر یہ کی اور کہا کہ تمہارے بڑے بزرگوار جن کو تم لوگ شیخ الاسلام کہتے ہو، جب اپنا دستخط کرتے تو دستخط کے پہلے لکھتے ننگے اسلاف حسین احمد مدنی۔ تو میں نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں ننگے اسلاف کہتے ہو؟ ان کو ننگے آدمی کو ننگے کہنا چاہیے، جب وہ خود اپنے ننگے پن کا اعتراف کر رہے ہیں، ننگے اسلاف کہہ رہے ہیں، تو تم شیخ الاسلام کیوں کہتے ہو؟ تو کہیں صاحب آپ غیبت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اوہ، میں کہتی ہوں تو غیبت ہے، اور تم لوگ رسول پاک کے بارے میں کہو تو وہ مدحت ہے۔ سبحان اللہ، تم لوگوں کی کھوپڑی بئی عقل و دانش ببایت گرین۔ تو اس لیے میری بات جب تمہیں بہت نقصان دہ ثابت ہوئی تو اب تمہیں جواب دینا چاہیے، جواب دینے کے بجائے غیبت کرتے۔ ارے غیبت کی تعریف بھی جانتا ہے، غیبت اس کو کہتے ہیں جو کسی آدمی کی عیب جوئی کی نیت سے، عیب جوئی کی نیت سے، اور اگر اس کے عیب بتائے جائیں لوگوں کے فائدے کے اعتبار سے تو وہ غیبت نہیں۔ اسی لیے ترجمۃ الباب لکھا مسلم شریف پر حضرت امام محی الدین نووی شافعی علیہ الرحمہ نے کیا ترجمۃ الباب لکھا مسلم شریف کے اوپر کہ الجرح علی الراوی لیس من الغیبۃ المحرمہ بل هو الذب عن الشریعۃ المکرمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، راویوں کا عیب کھول کر حدیث کے راویوں کا عیب بتانا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ راستہ چلتے چلتے پیشاب لگتا تو کنارے بیٹھ کے پیشاب کر لیتا تھا، یہ راستے میں چلتے پھرتے کھانا کھاتا تھا، یہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے جھوٹے وعدے کر لیتا تھا۔ اس طرح کی باتیں اگر راوی کے بارے میں لکھی جاتی ہیں تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ شریعت کی حفاظت کہلائے گی۔ بے شک، سمجھ میں آئی؟ تو میں نے رسول پاک کی عزت کی حفاظت جو کہ شریعت کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اگر اس کا نام یہ لے لیا کہ اس نے لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف، تو تم لوگ ان کو ننگے کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو یہ غیبت نہیں ہوئی، شریعت مکرمہ سے دفاع ہوا، اس کی طرف سے دفاع ہوا۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، یاد رکھو اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا اونچا کیا کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول اللہ کا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، جب تک ان کا ذکر نہ ہو، اذان نہیں ہوگی اگر محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، اور تکبیر اقامت اس وقت تک اقامت نہ ہو،
نماز اس وقت تک نماز مقبول نہ ہوگی جب تک کہ السلام علیکہ اس وقت نبی نہ بے شک بہت اور نماز اس وقت تک نماز نہ ہوگی جب تک کہ نماز کا قیام، رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ اور قعدہ، تکبیر تحریمہ سے لے کے سب کا اس نیت سے نہ کرو کہ رسول پاک کی نماز کے مطابق ان کی اداؤں کے مطابق پڑھو. بے شک جب تک ان کی ادا کے مطابق نہ ہو نماز بے شک نماز. اس لیے حضرت خباب ابن العرب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں پڑھ لیجئے. لوگوں نے پوچھا حضرت خباب ابن العرب سے کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا بما عرفتم، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ قرآن پڑھتے تھے؟ کیونکہ ظہر کی نماز کیا جمعے کی نماز کی طرح زور سے پڑھی جاتی ہے؟ اس میں قرآن کرتے ہیں، جمعے زور سے قرآن پڑھتے ہیں جمعے کی طرح سے ظہر کی نماز میں ہے؟ اس میں امام صاحب آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ظہر کی نماز کی قرات کیسی ہوتی ہے؟ بہت آہستہ کہ امام خود سن سکے، ایسی آہستہ ہوتی. تو پوچھا لوگوں نے حضرت خباب ابن العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا باضطراب لحیتہ، کہ رسول پاک کی ریش مبارک کی حرکت سے معلوم ہوا. سبحان اللہ، بے شک بہت خوب. کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول پاک کی داڑھی مبارک کو جھاگ جھاگ کے دیکھ رہے. کیا کر رہے تھے؟ ارے ان صحابہ کو یہ حکم تھا کہ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں اس کو تم لوگ غور سے دیکھو. اس لیے ہم لوگ تو نماز پڑھیں گے تو سجدہ پہ دیکھیں گے، اور صحابہ نماز پڑھتے تھے تو رسول پاک کے حالات دیکھتے. سبحان اللہ، بہت خوب. اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھا کرو. بے شک ویسی نماز پڑھو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ذکر اونچا کیا ہے ہر عبادت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہر جگہ ذکر. تو اس لیے رفیقان ملت ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بہت اونچا کیا، بہت اونچا کیا، اتنا اونچا کہ کوئی ان کا ذکر بھی کرے تو حق ذکر ادا نہیں. بے شک بہت. عرش پہ تعداد سبحان اللہ، عرش پہ تعداد فرش پہ ترفا دھوم تھا، کان ادھر لگائیے تیری امداد. سبحان اللہ، بے شک سبحان. کان ادھر لگائیے تیری امداد. مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، ہر ایک دل اس جہاں میں عشق کے قابل نہیں ہوتا. بہت دامانہ الحمدللہ. مصطفیٰ